سر علی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اتنا سخت بجٹ آیا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, لوگ سڑکوں پہ ہیں, یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کس طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے؟ پی ایم ایل این سے یاد آیا جی کہ 13 جولائی کی شب کل گزری تو بڑا احسن صاحب ہم نے بڑے اپنے 27 سالہ کیریئر میں پولیٹیکل ادوار دیکھے, لیکن کسی بیٹی کو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے نہیں دیکھا. تو ان کی مریم نواز کی والدہ بستر مرگ پر تھیں, نواز شریف صاحب کی بیگم صاحب بستر مرگ پر تھیں. تو عدالتی فیصلے کے بعد دونوں باپ بیٹی نے باپ کی ہمت بندھائی, باپ نے بیٹی کی ہمت بندھائی. یہ پتہ ہے کہ ہم نے جا کے قید و بند میں ہم نے ٹائم گزارنا ہے, اور ہم نے دیکھا بڑے اب آپ نے دیکھا ہی ہے. میں ان چیزوں پہ پھر میں خان صاحب کی جو باتیں یاد آ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ زمان پاک میں کئی دفعہ پولیس گئی, لیکن انہوں نے ایسی, وہ کہتے تو ریاستی جبر ہیں, لیکن جو ظلم و ستم انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ اور ان کے لواحقین نے کیا, وہ بھی ایک مثال ہے. بہرحال تو وہ بھی ایک 13 جولائی کی ایک شب تھی. تو یہ دونوں باپ بیٹی قید ہونے کے لیے اور جیل جانے کے لیے یہ پاکستان آئے, اور پھر بھرپور جنگ لڑی, اور پھر آج براجمان ہیں اقتدار کی کرسی پر. نواز شریف صاحب کی بیٹی اگر اقتدار میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب خود ہی اقتدار میں ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے نا, یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور اپنی مرضی سے اتحادیوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ عوام اس وقت بہت پریشان ہے, بجلی کے ہاتھوں بہت پریشان ہے, مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہے, اور ایک جو ہے ایک ہوش شربہ اضافہ ہے ہر چیز کے اندر. لیکن یہ جو خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے پبلک آفس انہوں نے سنبھالا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری فیلڈ آف لائف میں کوئی ایک کام بتا دیں. ہاں, سب کا یہ اندازہ تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں, اور ان کی ایک نشو و نما جو ہے وہ سب ٹریننگ ہے باپ کی چچا کی. لیکن اس عورت نے تو کمال کر دکھایا ہے. وہ بات ویمن امپاورمنٹ کی ہے, وہ بات آپ جو ہے ہیلتھ فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, وہ بات جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کسانوں کی ہے. وہ بات مطلب ہے کہ تمام شعبہ فیلڈ میں جس کسی مرضی فیلڈ کو آپ دیکھ لو, تو اس نے اپنی خدمات جو ہیں وہ عوامی خدمت میں دی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے نا ان کے ناقدین بھی, وہ والے اینکر جو کہ ان کے مخالف ہیں, وہ بھی اس کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. سر کرٹیسزم اسائڈ دیکھیں عثمان بزدار سے تو بہت بہتر وہ اس وقت پرفارمنس دے رہی ہیں. لیکن دیکھیں ذہن, یہ بہت بڑا چیلنج تھا مریم نواز کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا دور اس نے رقم کر دیا ہے. یہ تعریف بر تعریف نہیں ہے. وہ کیسے؟ یہ تمام ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے یہ عثمان بزدار والی ہے. یہ وہی آئی جی پنجاب ہیں, یہ وہی چیف سیکرٹری ہیں. دیکھیں نا, عثمان بزدار کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کو چینج نہیں کیا گیا. یہ کریڈٹ آپ کو کسی طرح بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو مریم نواز کو دینا پڑے گا کہ یہ وہی ایڈمنسٹریٹو مشینری لے کے چلی ہیں جو بزدار صاحب کے پاس تھی. لیکن نااہل نہ کردہ کوئی ایک عوامی پروجیکٹ نہیں, کوئی ایک عوامی مسئلہ حل نہیں تھا ہوتا, کوئی ایک عوامی خدمت کا کوئی پروجیکٹ نہیں لگایا. تو یہ اسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اسی ایڈمنسٹریٹو مشینری کو حرکت میں لے آئی, اور کوئی بدلہ نہیں ہے, اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ کمپیٹنسی جو ہے لیڈر کے اندر موجود ہونی چاہیے, چیف ایگزیکٹو کے اندر موجود ہونی چاہیے, صوبے کے سربراہ کے اندر ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ مہنگائی نے کس طرح کمر توڑ دی عوام کی. لیکن یہ جو سولر والا منصوبہ ہے بھئی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ 200 یونٹ تک تو انہوں نے فری کر دیا ہے کہ وہ سولر
وہ سولر کا اکوپمنٹ 200 یونٹ تک فری دے دیں گے, اور جو 500 یونٹ ہے, جبکہ ایوریج بندوں کا اگر آپ احتیاط برتیں تو 500 یونٹ جو ہے بہت معقول بجلی کی فراہمی ہے, تو وہاں آپ 90% تک آپ فری کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات ضرور کرنی پڑے گی کہ دیکھیں, چونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی تو فیڈرل گورنمنٹ میں اگر اسحاق ڈار صاحب کا انتخاب کیا جاتا تو وہاں بھی عوامی بجٹ آتا, کیونکہ عوامی بندے تھے, وہ عوامی بندے تھے. یہاں پر جو سلیکشن تھی منسٹری کی, اب تو بہرحال وہ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے, لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا کہ ڈار صاحب نے تمام ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا تھا کہ جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں تھیں جن کو اگنور کیا گیا ہے, اور ان کو آپ سیکنڈ ٹائر پہ بھی لے کے جا کے تو کر سکتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ایم نے کیسے کل جا کے ایف بی آر میں, کیونکہ دیر آر سو مینی لوپ ہولز جن کو اس وقت گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں, چونکہ ہم ایک بڑے ہی ویشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں, میرا خیال آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزوں میں ریلیف نظر آئے گا. احسن رضا صاحب, ہم دونوں بیٹھ کے پی ایم ایل این کو بہت کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا بندوقوں کا رخ آپ کی طرف کرتے ہیں, کیا ہم اس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ کو پنجاب حکومت کے ساتھ اس وقت کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دیئر پرفارمنس؟ دیکھیں, پہلے کے پی جانے سے پہلے ادھر حساب برابر کر لیا جائے مریم کا اور بزدار صاحب کا. ٹھیک ہے, بزدار صاحب جو ہے نا وہ اپنے ہی پالیسیز کا وکٹم ہے کہ انہوں نے کام بہت کیے, لیکن میڈیا تک جو اس طرح وہ انہوں نے ٹیک ٹاک نہیں بنوائی, جس طرح مریم نواز روزانہ اپنے ٹیک ٹاک پہ زیادہ وہ کرتی ہیں, ان کا کوئی ڈیجیٹل میڈیا سیکشن نہیں تھا, اور انہوں نے دوسرے میڈیا اینکرز کو بھی زیادہ وہ گھاس نہیں ڈالی. بزدار نے اپنے دور اقتدار میں فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پنجاب پالیسیز دی فار ہیلتھ, فار اسپیشل ایجوکیشن, فار ایجوکیشن, ٹورزم. پالیسی دیکھیں, گورنمنٹ آتی ہے, عوامی نمائندے ہوتے ہیں, ان کا کام ہے ٹیک ٹاک بنوانا نہیں ہے, ان کا کام ہے پالیسی بنانا. انہوں نے پالیسیز دی. اب میں ایک مثال دوں, جیسے انہوں نے ٹورزم کی جو ہے نا پالیسی بنائی. ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں اور کوئی ویژن نہیں. ہم ادھر لاہور سے اٹھتے ہیں مرئی, کوئی کراچی سے بندہ اٹھتا ہے پنجاب میں, اس کو کیا نظر آتا ہے جی مرئی, اسلام آباد کے لوگ وہ مرئی. ٹھیک ہے, انہوں نے 60 اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے, ایک پالیسی بنی, اس میں 60 اسپاٹس کی جو ہے نا وہ ان کے ٹورزم اٹریکشن کے تحت ان کی اپ گریڈنگ اور وہ کام شروع ہو گیا تھا. لیکن وہ ان کے جاتے ہی پھر وہ ٹاپل ہو گیا, کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے تختی لگا دی ہے اور یہ ہمارا منصوبہ ہے یا ان کا منصوبہ ہے. مریم نواز جب سے آئی ہے, یہ ان کو ایک کریڈٹ بہرحال دینا پڑے گا کہ یہ آفس, انہوں نے اپنا یہ جو ہے ڈیسک, آفس, لیپ ٹاپ, میٹنگز, ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑا. یہ یعنی کہ غیر روایتی ایک پولیٹیشین اور غیر روایتی چیف منسٹر ہیں, جو میرے خیال میں اگر 18 گھنٹے کام کرتی ہیں تو اس میں 10 گھنٹے وہ فیلڈ میں ہوتی ہیں. لیکن ان کا جو پالیسی ڈیزاسٹر, پہلا دیکھیں انہوں نے گندم کی خریداری نہیں کی. آپ کا 60% رورل پنجاب ہے, اور وہاں پہ لوگوں کا جو کاشت ذریعہ معاش ہے یا ان کی جو بھی بریڈ ارننگ ہے وہ فارمنگ سے ہے, اس کو انہوں نے وہ کر دیا. پہلی دفعہ اتنا ہوا کہ سارا کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے. اب یہ آگے ہے اس پہ سولر پہ. ٹھیک ہے, اب سولر اس وقت جو ہے نا بہت ایک پاپولر نعرہ ہے کہ جی وہ 200 یونٹ والے کو فری دے دیں گے. یہ آن دا پیپر بہت اچھی پالیسی ہے, لیکن جب یہ آگے چلیں گے, انہوں نے اتنی اسٹرکٹ پالیسیز رکھی ہیں کہ میرے خیال میں یہ کوئی بھی نہیں لے سکے گا. پھر کبھی نہ کبھی یہ اسکیم آئے گا کہ جی یہ ان سولر پینل کی جو ہے کس نے ادھر سٹوریج کی ہوئی تھی اور بلک میں وہ لے آئے تھے اور اس کو بہت یوں ادھر سے نکالتے ہوئے جا رہے ہیں. سولر سے زیادہ جو ایک اچھا وائبل آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی بجلی کو سستی کریں. یہ جس آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اس کی سولرائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایون اف اٹ از سولرائزڈ, دا ہول منی گوز ٹو چائنا.
جہاں سے یہ پینل آ رہے ہیں. ہم نے اپنی یہ ڈومیسٹک اس کی پروڈکشن تو شروع کی نہیں, سارا کام امپورٹ پہ کیا گیا ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے اب حمزہ شہباز نکلیں گے, مریم نواز کے بیٹے نکلیں گے, کون نکلا یہ آنے والا وقت بتائے گا. نہیں مگر ایسا نہیں صاحب, بجلی کی قیمت جو ہے وہ IMF کے کنٹرول میں ہے, کم از کم وہ ٹرائی تو کر رہے ہیں نا کہ وہ اگر بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے ان IMF کی پالیسیز کے مطابق, تو وہ کم از کم سولر پینلز کو ایز دے رہے ہیں فور دا کنزیومر. نہیں, میں سولر پینل کے خلاف نہیں بول رہا. سولر پینل ایک گرین انرجی ہے, کوئی پولوشن نہیں ہے, انوائرمنٹل فرینڈلی ہے, میں اس کے خلاف نہیں بول رہا. میں اس کی جو میس سولرائزیشن, وہ اس کا جو را مٹیریل ہے, جو پروڈکشن ہے اس کی, یہ اس کے اوپر نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں جی, جو مریم نواز ہے نا, یہ ہے عوامی لیڈر. اب آپ نے خود ہی کہا کہ وہ وہ غیر روایتی اور عوامی, غیر روایتی. اس پنجاب کی تاریخ میں ایسی وزیر اعلیٰ, ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب کو پہلے نہیں ملا جو ہر ایک فیلڈ آف لائف, ہر ایک شعبہ حیات میں سے وہ ایک عوامی فلاح کا عنصر نکالے. یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ بات اس کے سارے کردار سے. پچھلے 3 مہینے میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی ایسا شعبہ چھوڑا ہے جس کو اس نے ایڈریس نہیں کیا. آپ نے ٹورزم کی بات کی, آپ نے مری کی بات کی, آپ نے کسانوں کی بات کی. شی ہیز ایڈریسڈ آل آف دیز تھنگس, اور سب کے لیے وہ باقاعدہ ورلڈ بینک سے لے کے اور مختلف ڈونرز سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے, ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں سو مچ سو کہ یہ حکومت جب جائے گی تو یہ بھی پتا چلے گا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنی ذات کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے ہیں, اپنی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کتنے پیسے خرچ کیے ہیں. دیکھیں یہ جو PTI ہے نا, اب ہے تو یہ ہمارے پاس ہی کی جماعت ہے اور ہمارے دوست ہی ہیں اس میں, لیکن یہ در حقیقت انتشار اور صرف سوشل میڈیا کی جماعت ہے. بزدار صاحب نے پالیسی بنا لی, بزدار صاحب نے اس پالیسی کو فار دا سیک آف سوشل میڈیا ہی بنایا. آپ دیکھیں نا کہ ایسا کوئی وزیر اعلیٰ بتائیں, بزدار صاحب تو کسی کھاتے میں نہیں آتے, پر ایسا کوئی وزیر اعلیٰ بتائیں کہ جس نے اس برق رفتاری کے ساتھ 125 دنوں کے اندر تمام ان چیزوں کو ایڈریس کر دیا ہو جو عوامی فلاح کے لیے. آپ اس کے پاس جائیں, آپ اس سے بات کریں, شی ول ناٹ سے نو ٹو یو. اس میں سے وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور نکالے گی جس میں سے فلاح کا عنصر ہے. آپ دیکھیں کہ جب اس نے فیلڈ ہاسپٹل کی بات کی تو لگتا تو یہ ہے کہ یار یہ ایک سلوگن ہے اور یہ ایک گاڑیاں اور یہ اشتہار ہیں اور یہ ایک سٹنٹ ہے. ہمارا چونکہ پبلک ایکسپوجر زیادہ ہے, ہم میڈیا سے ہیں, ہم نے ہر سطح پر دیکھا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرتی ہے. ایسی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے کہ وہ اس کی پیروی کرتی ہے ہر اس مشن کی. دیکھیں نا رمضان میں وہ آٹا مشن تھا, آٹا پیکج تھا, وہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ جا کے گراس روٹ لیول پہ وہ اس کو میک شور کرتی ہیں کہ جناب یہ کام ہوا. ہم تو میڈیا ہے, ہمیں تو ہر اچھائی اور برائی, ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں نا, ہم تو اکثر میں اپنی ٹیم کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی آرگنائزیشن کا, کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہمیں PRO نہیں بننا. میں بعض دفعہ گفتگو کرتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ شاید PMLN کے بہاف پہ گفتگو کر رہا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے آج تک ملاقات بھی نہیں ہے. اور لیکن جب کام ہوتا نظر آتا ہے, دیکھیں نا میں کیسے یہ بات کروں, میں کیسے میاں نواز شریف کو ہر دل عزیز لیڈر نہ مانوں. پاکستان کے 76 سالوں کی تاریخی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے دور میں ہے, اور اگر مریم نواز کام کر رہی ہے تو کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف. تو ہمیں بزدار کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ان کا بنتا ہی نہیں. بزدار صاحب نے تو صرف اتنا ہی کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایئرپورٹس میں سے آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی. وہ تو ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ٹیکنیکلٹی بہت زیادہ ہے. مریم اور بزدار میں صرف ایک فرق دیکھ لیں کہ جب مریم نواز اور حمزہ نے ادھر سے ٹرک پہ کھڑے ہو کر وہ گئے تھے کراچی اسلام آباد تک مہنگائی مارچ کرتے ہوئے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا, کوئی پولیس ایکشن نہیں ہوا.
آج کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ اگر کوئی سپریم کورٹ ہی کوئی ریلیف دے رہی ہے, حکومت تو کوئی ریلیف نہیں دے رہی. وہ صنم جاوید کو کل حکومت نے وہ کورٹ نے رہا کیا, آج پھر پکڑ لیا. مریم نواز اتنی پاور لیس ہے, کمپرومائزڈ ایک حکومت ہے کہ وہ اپنا چیف سیکرٹری نہیں چینج کر سکیں, اپنا آئی جی نہیں چینج کر سکیں, اور ایون یہ تسلسل اوپر سے آ رہا ہے. اگر ہم تو اس بات کو بہت مس کر رہے ہیں کہ ایک اگر عوامی فنانس منسٹر ہوتا, اور وہ بھی ایسا اسحاق ڈار جیسا جس کا ہمیں بہت عرصے سے انتظار تھا کہ وہ ہر ٹریڈ کی اور ہر سیکٹر کی گراس روٹ کو جانتے تھے, اور وہ سب کو ساتھ مل کر لے کے چلنے والے وہ تھے. لیکن ادھر ان کو فنانس میں منسٹر نہیں بننے دیا. یہی حال ادھر مریم کا ہے. جب مریم کھل کے اپنے انڈیپینڈنٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ اور انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین کے طور پہ کھیلے گی, تو میرے خیال میں یہ نواز شریف کا بھی ایک بہتر ورژن ثابت ہوں گی. دیکھیں جی, وہ تو نواز شریف کا ایک بہت ایڈوانسڈ ورژن ثابت ہو رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب والی بات آپ کی بالکل بجائے, لیکن جو آپ کی منطق ہے ایڈمنسٹریٹو مشینری کو چینج کرنے کی, نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. مریم نواز کی منطق یہ ہے کہ اسی ریاستی مشینری کو, ایڈمنسٹریٹو مشینری کو, جس کو آپ نے نکارا کر کے رکھا ہوا تھا, اس نے افیکٹولی اس سے کام لے کے دکھا دیا ہے. آئی جی پنجاب سے پوچھیں جا کے کہ وہ 24/7 جو ہائی الرٹ ہے کہ نہیں ہے, اور آپ پوچھئے کہ کرائم ریٹ میں, آپ دیکھیں نا, آپ ہماری باتوں پہ ہم تو ابھی اس سیشن کے اینڈ پر تو اس کو شاید ہم ابھی اس کو ختم کر دیں گے, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شیخوپورہ میں افیکٹڈ ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ, جس کو آپ ٹک ٹاک کی وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں, وہ وہی وزیر اعلیٰ سوشل میڈیا پر اس سوشل میڈیا کو رائٹلی یوز کر کے پازیٹیولی اس کا بینیفٹ لے کے, انسیڈنٹ شیخوپورہ میں ہوا ہے, انسیڈنٹ گجرانوالہ میں ہوا ہے, پنجاب کے کسی شہر میں ہوا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کی ٹیبل پر صبح 6 بجے ہوتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھوا کے تو اس نے اس کو فالو اپ نہیں کرنا. جب تک ٹارگٹ پبلک کو اس کا ریلیف نہیں مل جاتا, سیورل ایگزامپلز ہیں جن کو ریلیف مل رہا ہے, بے تحاشا لوگ ہیں جن کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں جی, جو ہے نا وہ کہ یہ مریم نواز جو ہیں وہ ٹک ٹاک کی اور سوشل میڈیا کی بہت, اور سوشل میڈیا کی اور انتشار کی جماعت تو پی ٹی آئی ہے. سر میرا خیال ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو بہت ڈی گریڈ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں, دونوں پارٹی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو مریم نواز کا ایک فیکٹ بتاؤں, چونکہ ہم تو اس کو ڈیل کرتے ہیں. شی از آلویز آن سوشل میڈیا ٹو گیو ریلیف ٹو پبلک. جب وہ حکومت میں ہیں اور حکومت سے پہلے بھی جو پبلک کا انٹریکشن ہے, دیکھیں نا, دیر آر سیورل ٹولز. ایک لیڈر کا, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا یا ایک ملک کے سربراہ کا پبلک کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا آج کے دور میں, جہاں پہ اسکیٹرڈ انفارمیشن ہے, جہاں پہ ڈس انفارمیشن ہے, اور جہاں پر بہت سارے لوگوں سے کم وقت میں رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے سوشل میڈیا. اب وہ اپنے ٹویٹر کے تھرو اور ادروائز بھی مختلف ادر جو اپلیکیشنز ہیں اس کے تھرو بھی وہ عوام کے ساتھ گیٹ ان ٹچ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے جس کو وہ جانتی نہیں, جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں, اور اس بندے کو, اور یہ بات کسی کی تعریف کی اور کسی کی بات تعریفی کی نہیں ہے. دیکھیں نا, انفارچونیٹلی 3.5 سالوں میں اتنی زیادہ ہوپ تھی عمران خان صاحب سے, انہوں نے کرچی ہر خواب کر کے رکھ دیا ہے. ان کے پاس کوئی ایک رتی برابر بھی پلان نہیں تھا اور نہ ہے. آگے آنے والے دنوں میں بھی یہ جو جتنا سینیریو پولیٹیکل چل رہا ہے, اگر اس میں سے 5% بھی اگر اچیومنٹ ہو گئی اور پاکستان کے مخالف لوگوں کی کامیابی ہو گئی, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا. بہرحال ہم مریم نواز کو, پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ وہ مافیاز سے بہت بزی تھے لڑنے میں, اس لیے ان سے اس طرح کام نہیں ہو سکا. اصل وہی مافیا آج تک براجمان ہے اور اس کے ساتھ کوپ اپ کر رہی ہے ایگزسٹنگ گورنمنٹ.
اور وہ اگر اس مافیا کو ڈیفیٹ نہ ہو تو یہ جتنے پروجیکٹس انہوں نے چلائے ہیں وہ کوئی ایک بھی سکسیسفل نہ ہوتا. یہ جو ویمن امپاورمنٹ کے اوپر وہ جو قانون لے کے آئی اور ویمن امپاورمنٹ کو جس طرح وہ لے کے چلی, آپ دیکھیں وہ فار فلنگ ایریاز میں وہ لوگ جو اپنے کیسز نہیں کرا سکتے اور بات اگر وزیر اعلیٰ تک پہنچتی ہے اس کو امیڈیٹ ریلیف ملتا ہے. دیکھیں پرفیکشن کی سٹیج تو اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن اگر مریم نواز کو 5 سال مل گئے تو پنجاب میں 50 سال کا کام ہو جائے گا. پنجاب کئی دہائیوں پہ محیط ایکٹیویٹی کر لے گا, پروگریس کر لے گا, اور یہ بات ابھی صرف 3 ماہ میں ثابت ہو گئی ہے.